ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ۔ کراچی کی شامیں پوری دنیا میں، اگر آپ تھوڑا سا آپ کو سیاحت کا شوق ہے تو آپ پوری دنیا کا مطالعہ کریں۔ جو آسام ہندوستان کا شہر ہے آسام، وہاں کی شام اور حیدرآباد کی صبح پوری دنیا میں سب سے پرلطف ہوتی ہے، جہاں کا موسم بڑا سہانا ہوتا ہے۔ کراچی ایک تھکلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے، جہاں بنیادی طور پہ اگر ہم 70s کی دہائی میں دیکھیں تو کراچی میں اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہولڈ کرتی تھی۔ اگر آپ 48-49 میں دیکھیں تو ہندو جب یہاں سے جا رہے تھے تو ان کی جگہ اردو اسپیکنگ کمیونٹی آ رہی تھی۔ بیسیکلی کراچی بامبے کا حصہ تھا اور یہاں ہندو ڈومیننس تھا، یہاں ہندوؤں کی آبادی تھی، بلکہ پورے سندھ میں صرف 13% سندھی مسلمان تھے، باقی سارے جو ہے وہ ہندو تھے۔ اور وہ 13% سندھی مسلمانوں میں بھی صرف 3% خاندان ایسے تھے جو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ یا مکمل کہہ سکتے ہیں ذمہ داری میں تھے۔ باقی ساری دولت، ساری جائیداد، ساری جاگیریں، ساری پورے سندھ کی وہ ہندوؤں کی ملکیت تھی۔ اب 1948 میں جب پاکستان بن جاتا ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح اور خان لیاقت علی خان اور پنڈت جواہر لال نہرو کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہندو یہاں سے زمینیں جائیدادیں مکانات چھوڑ کے گئے ہیں، وہ زمینیں جائیدادیں مکان ان کو دی جائیں گی جو وہاں اپنی جائیدادیں، اپنی ریاستیں، اپنی زمینیں، اپنے محلات چھوڑ کر آئیں، یہ ان کو دی جائے گی۔ اور اسی وجہ کر پورے پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سندھ میں آئے۔ دیکھیں، لوگ پنجاب میں بھی رہیں، لاہور میں بھی رہیں، والٹر کیمپ کی تاریخ موجود ہے، بھاولپور میں بھی رہیں جہاں بہار کالونی بھاولپور آج تک موجود ہے، پشاور میں بھی رہیں جہاں بہار کالونی پشاور آج تک موجود ہے، اور لاہور میں تو خیر بہت زیادہ سیٹلڈ ہوئے، چونکہ جو ایسٹ پنجاب سے لوگ مائگریٹ کر کے آئے تھے، ان کے ریسز، ان کے کلچر سیم تھے، اس لیے وہ وہیں ایکوموڈیٹ ہو گئے۔ پنجاب کے جو لوگ تھے وہ سکھوں سے بہت زیادہ پریشان تھے، اور جب ان کو یہ پاکستان ملا تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ وہ سکھوں کے تسلط سے آزاد ہو گئے۔ سندھ میں جو سندھی ڈومیننس تھا وہ ہندوؤں کے تسلط سے آزاد ہو گیا تھا، کیونکہ یہاں 93% ہندو تھے، اور وہ ہندو بھی جاگیردار تھے۔ مقصد سندھ کی ہسٹری یہ ہے کہ جب بچی جوان ہو جاتی تھی 14-15 سال کی، تو علاقے کا ہندو ذمہ دار اسے اغوا کر لیتا تھا، لے جاتا تھا کہ جی میں نے تمہارے باپ کو یہ قرضہ دیا، اس کے بدلے میں تم یہاں رہو گی۔ تو جب 1948 میں یہ معاملات میں، اس سے پہلے 1946 میں GM سید صاحب سندھ کے واحد سیاسی لیڈر تھے، جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک خط لکھا کہ مسلم لیگ کو سندھی مسلمان سپورٹ کریں گے الیکشن میں، اگر قائد اعظم محمد علی جناح ان ریٹرن میں یہ وعدہ کریں کہ ہماری عورتوں کو ہندو ذمہ داروں کے تسلط سے آزاد کرا دیا جائے گا۔ تو ظاہری سی بات ہے، جب ہندو یہاں سے بھاگیں تو وہ عورتیں آزاد ہو گئیں، اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ اس کے بعد جب یہ ریپیٹیشن میں جو جتنے مہاجرین آئے تھے، ان کو جب ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی جگہیں ملنے لگیں، یہاں صدر سے لے کر کے وہ اس وقت صدر آباد تھا، سولجر بازار آباد تھا، بہار کالونی آباد تھا، تو وہ ساری پراپرٹیز اردو اسپیکنگ کو دی گئی، جس کے لیے ایک ایویکیو بورڈ بنایا گیا۔ ایویکیو بورڈ نے 55-56 تک بڑے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے لوگوں کو چیزیں دیں۔ اس کے بعد سندھ کے اور پنجاب کے کچھ فوجی افسران انوالو ہو گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ریپیٹڈ کہا کہ جی میں مائگریٹ کر کے آیا ہوں، یا اپنے خاندان کے لوگ مائگریٹ کر کے آئے ہیں، اور ایویکیو بورڈ کو یہاں سے اٹھا کر کے لاہور لے گئے۔ بہت سارے خاندان آج تک ایسے ہیں جن کو کلیم کی زمینیں نہیں ملی، کیونکہ جب وہ زمین پہ جاتے ہیں تو وہاں کوئی سندھی وڈیرا جو ہے، جو کسی ہندو کا مینیجر تھا، منشی تھا، وہ کہتا ہے نہیں یہ تو ذمہ دار صاحب مجھے دے کے گئے تھے تحفے میں۔
تو یہ وہ حالات ہیں جو دن بدن یہاں تک پہنچ گئے کہ آج سندھی لیڈر ایون آصف علی زرداری کہتا ہے کہ آپ تو پناہ گیر تھے، آپ تو ہجرت کر کے آئے تھے، تو ہم نے آپ کو رہنے کے لیے جگہ دی تھی۔ ارے جاہل، تمہاری ماؤں بہنوں کو ہندوؤں سے آزاد کرایا تھا 35-40 لاکھ لوگوں کی قربانیاں دے کر۔ تم نے کون سا احسان کیا اردو اسپیکنگ کمیونٹی پہ؟ اردو اسپیکنگ کمیونٹی کا احسان تمہاری نسلوں پہ ہے کہ تم ہندوؤں کے تسلط سے آزاد ہوئے تھے۔ یعنی دنیا کے جغرافیے پہ اگر تاریخ کے بنیادی طالب علم کی حیثیت سے میں جانتا ہوں کہ دنیا کے جغرافیے پہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کو بنانے کی تحریک اس پاکستان میں نہیں چلی ہے، جس کو بنانے کی تحریک کی جو جانوں کا نذرانہ اور قربانیاں دی گئی ہیں وہ اس پاکستان میں نہیں دی گئی ہیں، وہ ہندوستان میں دی گئی ہیں۔ کلکتہ کے بازاروں میں اس اردو اسپیکنگ کمیونٹی کی عورتوں نے کنویں کے کنویں بھر لیا تھا خودکشی کر کے کہ ہم اپنی حرمت اور عزت کی حفاظت کریں گے، خودکشی کر لی۔ اسی طرح سے لوگوں کی املاک اس پاکستان کی قیمت سے 20 گنا زیادہ ایک ایک نواب کی ریاست تھی جو چھوڑ کر آ گئے۔ والٹن کیمپ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک نواب صاحب تھے جو اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کر کے آ گئے تھے، تو وہ جو سرکاری کیمپ دیا گیا تھا اس میں رہ رہے تھے، تو کیمپ کا کپڑا ایک جگہ سے پھٹا ہوا تھا، تو ان کو پکڑ لیا پولیس نے آ کر کہ جی یہ کیمپ پھاڑا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اپنی بیوی کی استر پوشی کے لیے کپڑا چاہیے تھا۔ یہ اس نواب کا واقعہ ہے جس کے ملازمین کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ تو تاریخ کی سب سے بڑی قربانی دینے والی قوم کا آج کیا حال ہے؟ سندھ کے جو کچے کے علاقے کے ڈاکو تھے انہوں نے شلوار قمیضیں پہن لی، وہ اسمبلیوں میں جا کے بیٹھ گئے، اور سندھ کے اس کراچی اور حیدرآباد کے نوجوانوں کو روزگار سے بالکل، یعنی ابوالکلام آزاد نے انڈیا ونز فریڈم میں لکھا تھا کہ مسلمانان ہند پتنگ اڑا تو رہے ہیں، کٹ کے کس کے آنگن میں گرے گی کسی کو نہیں پتا۔ تو یہی ہوا ہے کہ چونکہ انہوں نے لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر کے اس علاقے کو آزاد کرایا، لیکن ان کو مہاجر کا اسٹیمپ لگا کے، ان کو تلر اور مکر کا اسٹیمپ لگا کر کے اپنے ساتھ ضم نہیں ہونے دیا۔ کن لوگوں نے؟ ان لوگوں نے جن کی مائیں ہندوؤں کے پاس تھیں۔ اور اس لیول کی سیاست آپ یہ دیکھیں کہ 1984-85 میں سندھو دیش بنانے کا راہ کا منصوبہ تھا، تو جنرل اختر عبد الرحمن نے سندھ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، دیہی اور شہری سندھ۔ MQM ISI نے بنائی تھی، جنرل اختر عبد الرحمن نے بنائی تھی کہ سندھو دیش بنانے کی پوری تیاریاں ہو چکی تھی۔ تو اس قوم نے دوسری دفعہ، پہلی دفعہ پاکستان بنایا، دوسری نسل نے بنگلہ دیش کے وقت قربانی دی، اور تیسری نسل نے سندھ کو ٹوٹنے سے بچایا۔ ٹوڈے وتھ شاہین سے سید شاہین عبداللہ کو اجازت۔